علی کی امامت، اصل مقصود امامت علی ہے۔ آپ نے جو دعوت دی تو ان کی کتب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ خلافت علی کا اعلان کرو۔ حجۃ الوداع میں 3 دفعہ جبریل آیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر علی کی خلافت کا اعلان کر، لیکن نبی پاک ادھر دیکھتے تو ابو بکر و عمر ساتھ تھے تو آپ ڈر جاتے تھے، معاذ اللہ آپ ڈرتے۔ پھر جبریل آیا، اس نے کہا اعلان کرنا، پھر دیکھا ڈر گئے۔ پھر جبریل آیا اعلان کر، پھر آپ ڈر گئے۔ آخری دفعہ جبریل آیا اور وہ آیت لایا، بلغ ما خلافت علی، بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ نے خلافت علی کا اعلان نہ کیا تو رسالت ختم۔ اب آپ نے ادھر دیکھا، پھر ادھر نہ دیکھ، واللہ یعصمک من الناس، ابو بکر و عمر سے اللہ تجھے بچائے گا۔ آپ ڈر رہے تھے، یہ شیعہ تفسیر ہے ماشاءاللہ۔ واللہ یعصمک من الناس، بس وہاں کھڑے ہوئے جبریل کے بار بار آنے پہ، اور اللہ نے دھمکی دی کہ اب اگر خلافت علی کا اعلان نہ کیا تو رسالت بھی گئی، کیونکہ مقصد تو خلافت علی تھا۔ اب آپ نے اٹھے اور معاذ اللہ گول مول اعلان کیا۔ واہ مجوسی لانتی مذہب، یہ ہے حب اہل بیت کا عنوان۔ آپ نے گول مول اعلان کیا، من کنت مولا فعلی مولا، یہ اعلان کیا۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو اب آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، خلافت علی کا اعلان ہو گیا۔ یہ شیعہ تفسیر ہے۔ اب اس پر جو مواد پیش کیا گیا سنی تفسیروں سے سالبی ہے، اور خیر سے علامہ جلال الدین سیوطی صاحب ہیں، اور اس طرح کے حاتب اللیل لوگ، ان سے روایات کی بھرمار ہے۔ اس میں اللہ کی بھی توہین ہے، رسول اللہ کی بھی توہین ہے، خود علی کی بھی توہین ہے، اور پورے اگر یہ روایات مانی جائے تو پورے اسلام کا ابطال ہے۔ جی کچھ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ جو روایتیں آ گئیں بلغ والی اور الیوم والی، کہ یہ وہاں غدیر خم پہ ہوا اور یہ ہوا۔ پہلا مختصر بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آیت کا مقام نزول خم غدیر ہے، یا آیت کا مقام نزول عرف ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو یہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کا اہل سنت کے ہاں مضبوط اور صحیح روایات وہی ہیں کہ مقام عرفات ہے، اور اہل تشیع جو پیش کر رہے ہیں وہ سب موضوعات اور سالبی سیوطی جیسے محققین، حاتب اللیل اور رطب و یابس کے کھلاڑیوں نے جمع کی، اس لیے وہ مذہب اور عقیدہ میں قطعاً حجت نہیں ہے۔